السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چاند گرہن کی حقیقت۔ سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں، اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور اپنے وقت پر ڈوبتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد ولكن اللہ تعالی یخوف بہما عبادہ، رواہ البخاری۔ بلا شبہ سورج و چاند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جنہیں کسی کے مرنے کی وجہ سے گہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالی ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت کہتے تھے کہ سورج اور چاند دنیا میں سے کسی بڑے آدمی کی موت پر گہناتے ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل عقیدے کی تردید فرمائی کہ کسی کی موت و حیات یا کسی اور واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ چاند سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ان کو گرہن لگاتے ہیں۔ کسوف و خسوف کے وقت کیا کریں؟ یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جنہیں کسی کے موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، پس جب تم ان کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ و خیرات کرو، رواہ البخاری۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج و چاند کو لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے گہن نہیں لگتا، بلکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، بس جب تم ان کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، بخاری و مسلم۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسوف اور خسوف پیش آئیں تو نماز پڑھنا چاہیے۔ اس نماز کو صلاۃ الخسوف یعنی چاند گرہن کی نماز کہتے ہیں۔ چاند گرہن کی نماز انفراداً یعنی تنہا تنہا اکیلے اکیلے پڑھیں گے۔ سورج گرہن کی نماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے، طویل قرأت، طویل رکوع، طویل سجدہ وغیرہ۔ چاند گرہن کیوں لگتا ہے؟ سائنسی اعتبار سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ چاند کی اپنی کوئی خود کی روشنی نہیں ہے، وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ منور یعنی روشن ہوتا ہے، تو سورج کی روشنی اس کو نہیں مل پاتی ہے، تو اس وجہ سے چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ لوگوں میں یہ ایک بات غلط مشہور ہے کہ حاملہ عورت کوئی دھاردار چیز چھری وغیرہ اپنے ہاتھ میں نہ لے، اگر وہ لے گی تو بچہ ناقص پیدا ہوگا، صحیح پیدا نہیں ہوگا، مثلاً ہونٹ کٹے وغیرہ اس طرح کا پیدا ہوگا، تو یہ شریعت کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے اور سائنسی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، یہ واہیات باتیں ہیں، ان سے احتراز کرنا چاہیے۔ سورج گرہن کے وقت جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہیں، نماز پڑھیں، نفل نمازیں تنہا اکیلے اکیلے، دعا کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں، توبہ و استغفار کریں۔ یقیناً چاند اور سورج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، نہ یہ کسی کی موت نہ کسی کی حیات کی وجہ سے ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے بندوں کو آگاہ کرتے ہیں، بندوں کو ڈراتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔